سورہ قمر مکی ہے، صرف 55 آیات اور 3 رکوع، نزول میں 37 ہے، ترتیب میں 54 ہے۔ اس صورت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ شق قمر کا بیان ہے۔ اہل مکہ نے آپ سے سخت مطالبہ کیا کہ کوئی آسمانی نشانی دکھائے۔ آپ نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا چاند میں کوئی کرشمہ دکھاؤ۔ آپ نے چاند کو اشارہ کیا کہ تو خدا کی مخلوق ہے، بحکم خدا آ جا۔ چاند 2 ٹکڑے ہوا، ایک ٹکڑا وہیں رہا، ایک آیا جبل ابی قبیس اور کعبہ کے درمیان میں، آپ کے آستین سے ہوتے ہوئے واپس چلا گیا۔ سارے لوگوں نے دیکھا اور ان کے شیطانوں نے ان کو کہا کہ یہ جادوگر بہت بڑا ہے، ہماری نظر بندی کی ہے، بھلا اتنا بڑا چاند نیچے آ سکتا ہے۔ ہندوستان کا وہ مہاراجا جو چاند کی گردش دیکھنے کے لیے چھت پر بیٹھا تھا، وہ یک دم نیچے اترا، اہل خانہ کو اٹھایا، کہا قیامت آ رہی ہے۔ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، نیچے چلا گیا، پھر اوپر آ گیا۔ اس مہاراجا کا ذکر محمد قاسم فرشتہ نے تاریخ فرشتہ میں کیا ہے، اور ایک تاریخ دن رات کے حساب سے بالکل سیٹ آ رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شک قمر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلی مرتبہ امریکہ نے جب جہاز چاند گاڑی چاند پر بھیجی اور وہ لوگ وہاں اترے اور انہوں نے وہاں کے نقشے بنائے اور وہاں کے حدود لکھے، تفصیلات لائے، تو سب سے پہلی خبر یہ آئی کہ چاند کے درمیان میں مکمل دھرار پڑا ہوا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں یہ ٹکڑا ہو کر نیچے گیا ہے، پھر واپس لوٹا۔ تو امریکہ نے اس کو وارننگ دی کہ یہ باتیں بند کرو، یہ مسلمانوں کے مذہب کو اپروچ کرتا ہے، ان کی تائید ہو رہی ہے۔ پھر کچھ مدت بعد سائنسدان کئی ملک سے گزر رہا تھا اور اذان ہو رہی تھی، اس نے کہا جب میں چاند پر گیا تھا ہر پہاڑ میں اور ہر جگہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ نعرے وہاں بلند ہو رہے تھے۔ تو پہلے امریکہ نے اخبارات میں دیا کہ وہ پاگل ہو چکا ہے اور پھر اس کو قتل کر دیا۔ بہرحال معجزہ شق قمر ثابت ہے۔ کچھ محدثین کو وہم ہوا ہے، ومنہم الشاہ ولی اللہ عفا اللہ عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعہ، قریب آئی قیامت، وانشق القمر، اور چاند ٹکڑے ہوا۔ ایک دفعہ تو ہوا اور ایک دفعہ قیامت لے کر ہوگا، یعنی شروع قیامت جماعت رسول سے، اختتام قیامت بالکل چاند زرے زرے ہو جائے گا۔ وہی یرو آیتن، اور اگر یہ دیکھ بھی لے معجزہ، یعرضوا اعراض کریں گے، ویقولوا کہیں گے سحر مستمر، یہ جادو ہے پہلے سے چلا آیا ہوا۔ توبہ۔ وکذبوا، انہوں نے تکذیب کی، واتبعوا اہواءہم، پیچھے پڑ گئے اپنی خواہشات کے، وکل امر مستقر، اور ہر معاملہ طے شدہ ہے۔ فلقد جاءہم من الانباء ما فیہ مزدجر، یقیناً آ چکی ہیں ان کے پاس خبریں جن میں جھڑکی کا سامان پورا ہے۔ گزشتہ انبیاء کے واقعات، ان کی نافرمان قوموں کی جو پٹائی ہوگی۔ حکمت بالغہ، یہ عقل کی بات پہنچانا چاہیے۔ فما تغنی النذر، کچھ کام نہیں آئے ڈرانے والے نافرمانوں کو۔ فتولی عنہم، رہنے دے ان کو، یوم یدعو الداعی، جس دن پکارے گا پکارنے والا، الی شیء نکر، ایک اجنبی چیز کی طرف، قیامت۔ خشعن ابصارہم، جھکی ہوئی ہوگی ان کی اکھیاں۔ یخرجون من الاجداث، نکلیں گے قبروں سے، کأنہم جراد منتشر، گویا کہ ٹڈیاں ہیں بکھری ہوئی، ادھر ادھر پڑے ہوئے۔ توبہ توبہ۔ مہطعین الی الداع، دوڑ رہے ہوں گے دائی کے پیچھے، اسرافیل کی بنسی کی آواز سنتے ہی۔ یقول الکافرون، کہیں گے کافر لوگ، ھذا یوم عسر، یہ دن بڑا گرا ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، تکذیب کی ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے۔ فکذبوا عبدنا، تکذیب کی ہمارے بندے کی، حضرت نوح کی، عالم الغیب نہیں کہا، بندہ بندہ۔ وقالوا مجنون وازدجر، کہنے لگے یہ پاگل ہے، اور حضرت کو جھڑک دیا۔ فدعا ربہ، حضرت نے دعا کی رب سے، انی مغلوب فانتصر، میں بے بس ہو چکا ہوں، میری مدد فرما۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، بس کھول دیے دروازے آسمانوں کے پانی بہتے ہوئے سے۔ انہمر ینہمر کے معنی آتے بہہ جائے، منہمر بہنے والا۔
اوپر سے پانی پانی آیا. مفسرین لکھتے ہیں آسمانوں میں جتنے سمندر تھے سب نیچے پھینکوائے. ففجرنا الارض عیونا، ہم نے چالو کیے زمین میں چشمے. فالتقى الماء على امر قد قدر، مل گیا پانی اس امر پر جو طے ہو چکا تھا. وحملناہ، بٹھایا حضرت نوح کو على ذات الواح ودسر، تختیوں اور کیلوں والی، یعنی کشتی جس میں لکڑی کے تختے اوپر کیل تو کہتے الواح لوح کی جمع، دسر کیل. تجری بأعیننا، چل رہی تھی ہمارے سامنے. جزاء لمن کان کفر، یہ بدلہ تھا اس کا جس کی ناشکری کی گئی تھی، یعنی حضرت نوح کا بدلہ لیا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، ہم نے بنایا اس کو نشان عبرت. فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہے کوئی سوچنے والا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کیسے رہا میرا عذاب و ڈرانا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور ہم نے خوب آسان بنایا قرآن سمجھنے کے لیے، ہے کوئی سمجھنے والا. كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تکذیب کی عادیوں نے کیسا رہا عذاب و ڈراوا. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے بھیجی ان پر ہوا تیز و تند. فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ، منحوس مسلسل دنوں میں 7 دن 8 رات. تنزع الناس، اکھیڑ رہا تھا لوگوں کو. كأنهم أعجاز نخل منقعر، گویا کہ تنے ہیں کھجور کھوکھلیوں کے، بڑے بڑے جسم کے ڈاس گر جاتے. فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.